صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج جو ہم شروع کریں گے حدیث، اس میں مختلف نمازوں کے جو اوقات ہیں جیسے ظہر، عصر، فجر، ان کا ذکر آئے گا. اور آج جو باب ہم پڑھیں گے اس میں نماز ظہر سے متعلق مختلف احادیث ہیں. دیکھتے ہیں ہم کتنی احادیث پڑھ سکتے ہیں اپنے مقررہ وقت میں انشاءاللہ، اور پھر اسی طرح درجہ بدرجہ آگے مختلف نمازوں کے اوقات کے بارے میں حدیث آتی جائیں گی. اچھا، اس میں ایک بات شروع میں بالکل ذہن میں رکھیں کہ یہاں ہم فقہ کو ڈسکس نہیں کریں گے. فقہی مسائل جو ہیں قدر تذکرہ تو ان کا آئے گا، لیکن فقہ سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کو فقہ کی کتابوں سے دیکھنا چاہیے. اور یہاں ہم حدیث کو جتنا ریپرزنٹیشن کر سکے، جتنا ان کو ہم انٹرپریٹ کر سکے، سمجھ سکے، ہم ان کو انشاءاللہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. تو آج کا ہمارا جو پہلا باب ہے اس کا عنوان ہے الابراد بالظہر فی شدت الحر. گرمی کی شدت میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرنے کا بیان. اور اس میں جو حدیث ہیں ان سب کا ایک ہی مفہوم آ رہا ہے، مختلف الفاظ اور مختلف انداز میں کچھ حدیث بیان کی گئی ہیں کہ سخت گرمی میں ظہر کی نماز میں قدر تاخیر کی جائے، اور جب دھوپ ذرا ٹھنڈی ہو جائے تو اس وقت ظہر کی نماز پڑھی جائے. حدیث ہے 510، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نافع مولا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے. اور وہ فرماتے ہیں انہما حدثاہ، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حدثاہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دونوں اس کو بیان کرتے ہیں. انہ قال، کہ آپ نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ، کہ جب گرمی زیادہ ہو جائے، سخت گرمی ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کرو. ابردو عن الصلاۃ، نماز کو ٹھنڈا، یعنی ذرا قدر گرمی کم ہو جائے تو اس نماز کو پڑھو. فإن شدت الحر من فیح جہنم، کہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کی حرارت کی وجہ سے ہے. ابھی ہم اس کی آگے تفصیل بھی پڑھیں گے. اسی عنوان پر حدیث نمبر 511 ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. قال، فرماتے ہیں اذن مؤذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے ظہر کی اذان کا ارادہ فرمایا. وقال ابرد ابرد، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھنڈا کرو ٹھنڈا کرو، یعنی وقال انتظر انتظر انتظر، کہ یا انتظار کرو انتظار کرو. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھوڑا انتظار کرو، ابھی تھوڑی سی ٹھنڈ ہو لینے دو. وقال، اور فرمایا شدت حر من فیح جہنم، کہ گرمی کی شدت جو ہے یہ جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے. وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، اور جب گرمی بہت زیادہ ہو تو اس وقت نماز کو قدر ٹھنڈا کرو. حَتَّى رَأَيْنَا فِي الطُّلُوعِ، یہاں تک کہ ٹیلوں کا سایہ زمین پر پڑتے دیکھا. تو ان دو حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، ابھی تیسری حدیث بھی اسی طرح سے آئے گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب ظہر کی نماز کے لیے ارادہ کرتے تھے اور اذان کا وقت ہوتا اور مؤذن اذان کی اجازت چاہتا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ذرا ٹھنڈا ہو لینے دو. تو یہاں جو ذکر ہے ظہر کی نماز کا، یہ شدید گرمی کے موسم میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر ہے، اور نماز باجماعت کا ذکر ہے کہ باجماعت نماز کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ویسے بھی نمازی جو ہیں وہ دور دور سے آتے ہیں. تو گرمی کی شدت میں اپنے گھر سے چل کے مسجد تک آنا اور اس شدت میں نماز پڑھنا، ظاہر سخت گرمی میں دھیان جو ہوگا وہ نماز کی طرف نہیں ہوگا بلکہ گرمی کی شدت کی طرف ہوگا. اور جب لو بہت زیادہ تیز چل رہی ہوتی ہے تو بالکل اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی شدید دھوپ میں آئے تو وہ بیمار ہو جائے. تو اسلام جو ہے یہ دین یسر ہے، آسانی کا دین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری آسانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیا کرتے تھے. تو گرمی کی شدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظہر کی نماز ہے اس کو قدر تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیا. اور اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ زمین پر پڑتے دیکھا. یہ جو لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے حتی رأینا فی الطلول، فی تو جو ہے یہ سایہ ہے اور طلول جو ہے وہ ٹیلے. اب ٹیلے جو ہیں یہ اس کی مختلف تشریح علماء نے کی ہے
کہ یا تو مٹی اور ریت کا ڈھیر ہے کوئی اور اس قسم کا ڈھیر جب پڑا ہوا ہے تو اس کا جو سورج کچھ اوپر ہو جاتا ہے تھوڑا سا مغرب کی طرف ڈھل جاتا ہے تو پھر اس کا سایہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، ورنہ تھوڑا چھوٹا ٹیلا ہے چھوٹا کوئی ڈھیر ہے تو اس کا سایہ فوری طور پہ نظر نہیں آتا۔ اور بعض نے اس کو یہ بھی کہا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے ان کے سائے جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جب ایسے جو چھوٹے ٹیلے یا چھوٹے ڈھیر ہیں ان کا سایہ تھوڑا سا نظر آنے لگ جائے، سایہ نمودار ہو جائے، تو اس وقت ظہر کی نماز پڑھیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز اتنی تاخیر کر دیں کہ عصر کا وقت جو ہے وہ داخل ہو جائے، تو اس لیے اس کی وضاحت جو ہے مختلف فقہ کی کتابوں میں کی گئی ہے کہ سایہ 1 مثل کے برابر ہو اور 2 مثل کے برابر ہو تو 2 مثل کے وقت عصر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ اختلاف رائے بھی پایا گیا ہے۔ تو آسانی کے لیے ہم یہ بات سمجھیں کہ جب سایہ تھوڑا تھوڑا نمودار ہونا شروع ہو جائے تو یہاں پہ حکم جو ہے ظہر کی نماز پڑھنے کا کہ تھوڑا سا سایہ جب نمودار ہو جائے تو نماز جو ہے وہ پڑھی جائے، ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے ظہر کے وقت جو سورج کا زوال جیسے ہی شروع ہوتا ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں 12:05 پہ اور عموماً 12:10 پہ جو سورج ہے وہ شدت اس کی جو بالکل عین سر کے اوپر ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی وہ نیچے ہوتا ہے اور زوال کا وقت ختم ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور آگے ہم پڑھیں گے حدیث کہ دیگر موسموں میں سردی میں اس وقت میں نماز بالکل پڑھی جا سکتی ہے، گرمی میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ گھر کے اندر ہم خواتین ہیں، ہم نے تو کسی مسجد میں نہیں جانا، ہمیں تو باہر جا کے کسی دھوپ کا خطرہ نہیں ہے، اور سعودی عرب جب ہم جاتے ہیں تو حرمین کے اندر 12:30-1 بجے تک ظہر کی نماز جو ہے وہ پڑھ لی جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک دن انہوں نے اول وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھائیں اور دوسرے دن جو تھیں وہ آخری وقت میں پڑھائیں، تو اول وقت ظہر کا اس وقت شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی سورج کا جو زوال کا وقت ہے وہ ڈھلتا ہے، یعنی نصف النہار جیسے ہی سورج نیچے ہوتا ہے سایہ اس وقت کوئی نہیں نظر آتا، اس وقت ظہر کا نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز با جماعت کے لیے سخت گرمی میں پسندیدہ یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فقہ حنفی کے مطابق یہ ہے کہ جب سایہ قدرے نظر آنے لگ جائے اس وقت، یعنی جو لوگ دور سے آ رہے ہیں وہ دیوار کے سائے میں یا ٹیلے کے سائے میں چل کے آ سکیں۔ جیسے ہم حرم میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ظہر میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم دیوار کے ساتھ ساتھ چل کے جاتے ہیں کہ تھوڑا سا سایہ جو ہے اس کے نیچے ہو جائے اور گرمی کی شدت جو ہے محسوس نہ ہو، تو وہ والا وقت یہاں پہ مراد ہے۔ پھر یہاں جو دوسری بات کی گئی کہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے اور جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے، اس کو ہم اگلی حدیث میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ اس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ یہ حدیث نمبر 512 ہے اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، کہ جب گرمی بہت زیادہ ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ گرمی کی شدت جو ہے یہ جہنم کے بھاپ یا جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ واشتکت النار الی ربها، کہ جہنم نے شکایت کی اللہ سے، فقالت یا ربی اکل بعض بعضا، کہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ فأذن لها بنفسین، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ نفس فی الشتاء، سخت سردی میں ایک سانس، ونفس فی الصیف، اور گرمی میں ایک سانس۔ فہو اشد ما تجدون من الحر، تو یہی وہ سانس ہے جسے تم سخت سے سخت گرمی اور یا شد ما تجدون من زمہریر، یا سخت سردی میں پاتے ہو، یعنی سخت ٹھنڈک میں اور سخت گرمی میں جو تم 2 چیزیں محسوس کرتے ہو، گرمی کی شدت یا سردی کی شدت، تو یہ جہنم کے 2 سانسوں کی وجہ سے ہے۔ اب یہ جہنم کے سانس کیسے ہیں، کس طرح کا سانس لیتی ہے، یہ ظاہر حدیث جو متشابہات میں سے ہے، ہم اس کو یوں نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ہم نے نہ جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا، نہ ہم نے ان کے سانس، نہ ان چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن تمثیل دی گئی ہے، اور تمثیل یا مثال حدیث اور قرآن کے اندر اس طرح سے دی جاتی ہیں، وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کو دینے کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کرتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہ آتا تو ہم زیادہ پریشان ہوتے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس سانس لینے سے کیا مراد ہے، لیکن ہمیں اتنی بات سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا کے اندر جو گرمی ہے وہ بھی جہنم کا اس کا کوئی اثر ہے، اور جو سردی ہے وہ بھی جہنم کا کوئی اثر ہے، اور یہ جہنم سے گرمی اور سردی دنیا میں کیسے منتقل ہوتی ہے یہ آج ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن انشاءاللہ جو قیامت کے دن ہم جائیں گے جب ہمارا علم جو ہے وہ وسیع ہو جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یوم تبلی السرائر، جس دن سارے اسرار جو ہیں وہ کھل جائیں گے، تو اس دن ہمیں اس کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو اسرار تھا یہ کیا تھا۔
لیکن آج ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ درست ہے، اور اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی اثر ہے جہنم کا، جس کی وجہ سے یہ گرمی اور سردی کی شدت ہے۔ بہت ساری ڈسکشن کی ہے علماء نے کہ جی اگر گرمی کا سانس ہے تو پھر جن علاقوں میں ٹھنڈ ہے پھر وہاں پہ ٹھنڈ کیوں ہے؟ تو اس کی توجہ یہ کی گئی ہے کہ سانس مکمل ہوتا ہے اندر کرنے سے اور باہر نکالنے سے، تو اس میں جب وہ سانس اندر کرتی ہے جہنم تو اس وقت ٹھنڈ ہوتی ہے، اور جب باہر نکالتی ہے تو اس وقت گرمی ہوتی ہے۔ تو اس کی توجہ یہ کی گئی ہے کہ جب وہ سانس اندر کرتی ہے تو گویا جن علاقوں میں ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں پہ جہنم نے اپنا سانس اندر کیا ہے، اور جب اس نے باہر نکالا تو جن علاقوں میں اس کے باہر نکالا گیا وہاں پہ گرمی ہوتی ہے۔ اللہ عالم کہ اس کی جو صحیح توجہ ہے وہ کیا ہے، لیکن جہنم کے جو مناظر قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ بھی، اور ان کو ملا کے جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی یہ ایسی چیز ہے جو زندہ چیز ہے، اور یہ جہنم جو ہے شاید اس وقت موجود بھی ہے، اس لیے اس کی یہ مثال ہمیں دی گئی ہے۔ ایک حدیث آگے 513 بھی اسی موضوع کی، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اور یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابرد بالظہر، کہ ظہر کو ٹھنڈا کرو، فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے۔ تو مطلب یہ ہے ان تمام احادیث سے کہ گرمیوں میں ظہر کی نماز قدر تاخیر کے ساتھ ٹھنڈ ہو جانے پر ادا کرنا مستحب ہے۔ پسندیدہ یہ ہے کہ نماز با جماعت جو ہے وہ قدر ٹھنڈ کر کے پڑھی جائے، اور البتہ یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ نمازوں کے لیے جو پسندیدہ اوقات ہیں وہ ہر نماز کے لیے وقت الاول ہی ہے، اور ایک حدیث میں جس کا مفہوم حدیث ترمذی کی حدیث ہے کہ جو اول وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا وقت ہے، اور جو آخر وقت ہے یعنی نمازوں کا اول اور آخر یہ اللہ تعالیٰ کے عفو کا وقت ہے، یعنی اس کے معافی کا وقت ہے۔ تو اول وقت جو ہے وہ اللہ کی رضا کا وقت ہے، تو زیادہ بہتر وقت ہے، اور ایسی مساجد جس میں لوگ دور سے نہیں آتے، قریب سے ہی جمع ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی نماز جو ہے وہ اول وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ہر موسم میں اول وقت میں ہی نماز کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن فقہ حنفیہ کے مطابق ظہر میں تاخیر کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جہنم کی تخلیق ہو چکی ہے اور وہ اس وقت بھی موجود ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جمادات اور حیوانات کو بھی قوت گویائی عطا کر سکتے ہیں، اور وہ اپنی تکلیف کی شکایت کر سکتے ہیں، جیسے جہنم نے شکایت کی، اور جیسے ہم نے اس جو توانا حنانا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جو کھجور کے درخت کا تنا تھا وہ رویا تھا اور اس نے شکایت کی تھی، تو اس کی بھی ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ لگے تو اس کا رونا جو تھا وہ بند ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اسے گویائی عطا کر سکتا ہے، اور یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ جی جہنم نے کیسے شکایت کی۔ اور پھر یہاں جو ٹھنڈی کر کے نماز پڑھنے کا بیان ہے یہ صرف ظہر کی نماز کے بارے میں ہے، دیگر نمازوں کے بارے میں یہ نہیں ہے۔ باقی نمازوں کے اوقات ہم آگے پڑھیں گے، بلکہ ظہر کی نماز کے اول وقت پڑھنے کے بارے میں حدیث بھی آگے ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔